وہ محبت ہے جس محبت کی بات ہو رہی ہے، وہ عشق ہے جس عشق کی بات ہو رہی ہے. جیسے وہ لیلا مجنو کا ایک مشہور قصہ ہے، وہ جو بہت لوگوں نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا، کہ میرے خیال سے اس میں مووی میں بھی ہے شاید، وہ کہ وہ مجنو جو ہے کسی کے سامنے سے نکل گیا اور وہ شخص نماز ادا کر رہا تھا، تو اس شخص نے مجنو سے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں میں نماز ادا کر رہا ہوں، نماز میں تو سامنے سے نکل گیا، کتنا گناہ کی بات ہے. تو اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ بڑی عجیب بات ہے، میں لیلا سے عشق کرتا ہوں تو مجھے یہ نظر نہیں آیا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو اور میں سامنے سے نکل گیا. تم اللہ سے عشق کرتے ہو اور تمہیں میں نظر آ گیا کہ میں سامنے سے نکل رہا ہوں. السلام علیکم حمزہ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں خیریت سے ہوں، اپنی خیر بتائیں. الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہے. آپ کی باتوں سے کافی اچھا محسوس ہو رہا ہے، کافی سکون محسوس ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جیسے اب ہم نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، بہت ساری ایسے عمل کرتے ہیں جو اللہ کے نظر میں اچھے عمل مانے جائیں گے. لیکن اس کے باوجود جو ہے مطلب معاشرے میں ایک لونس سی دکھائی دیتی ہے، ایک پستی سی دکھائی دیتی ہے، ڈپریشن ہے، پریشانی ہے. تو اس کو دور کرنے کی اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ بہت سمپل ہے. آپ ڈپریس یا لو تب فیل کرتے ہیں جب جو چیز آپ چاہتے ہیں اس طرح سے فال نہیں ہوتی، جو رزلٹ آپ چاہتے ہیں وہ چیز اس طرح سے نہیں ہوتی. یا پھر آسان کرنے کے لیے یا اپنی بیسک بات پہ آنے کے لیے کہ آپ کی پرائرٹیز بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور وہ ہم ڈسکس کر بھی چکے ہیں کہ کتنی جگہ پہ کتنے لیولز پہ ہماری پرائرٹیز الگ ہیں، ڈفرینٹ ہیں. اب اس کا حل یہ ہے کہ کسی طرح سے ہم عشق تک پہنچ جائیں. جیسے علامہ اقبال حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مومن است عشق است و عشق است مومن است. کہ آپ نے فرمایا کہ عشق جو ہے وہی تو مومن ہے، اور مومن جو ہے وہ عشق ہے، یعنی مینیفیسٹیشن عشق کا جو ہے وہ مومن کے پاس ہے. اور مومن ہمیشہ عشق کی فارم میں مینیفیسٹ ہوگا، نظر آئے گا. یعنی وہ فیصلے جو عقل کے لیے سمجھنا یا کرنا مشکل ہوں گے وہ عشق کے لیے کرنا بہت آسان ہوں گے. اب اگر ہم کسی طرح سے عشق تک پہنچ گئے تو یہ لونس نکل جاتی ہے. ہاں اس میں ایک بات یہ ضرور ہے کہ یہ ایک دن کا پروسیس نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ صاحب میں ایک ہفتہ ہو گیا نماز پابندی سے پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، چیریٹی بھی کرتا ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، لیکن وہ فیل گڈ فیکٹر اس طرح سے نہیں آ پا رہا میرے پاس. آپ نے جس کنڈیشنز میں زندگی گزاری ہے، بھائی فرض کر لیں کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 25 کا ہے، کوئی 30 کا ہے، کوئی 40 کا ہے، تو آپ نے ایک اسٹریچ گزارا ایک کنڈیشننگ میں جس کو ہم کہتے ہیں تربیت. اس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کسی کی بھی شخصیت پہ. اگر اس کی تربیت، اس کی کنڈیشننگ ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ وہ فزیکل یا میٹیریلسٹک چیزوں کو ہی اپنا اثاثہ، اپنے ایسٹ سمجھتا ہے، اور اس کی خوشی ان پہ ڈپینڈ ہو رہی ہے، کسی طرح سے بانڈ ہو گئی ہے اس سے، تو اس کو انلرن کرنے کا پروسیس بھی لمبا ہوگا. کسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایک دن ایک جھماکہ سا ہو اس کے وجود میں اترے اور آسان ہو گیا سب کچھ. اور آپ زیادہ تر دیکھیں گے جو ریورٹس سٹوریز ہیں زیادہ تر ان کے لیے یہ پروسیس آسان کیوں ہوتا ہے کہ زندگی میں ایک ایسی چیز ہوئی، جیسے بہت مشہور حمزہ یوسف جو ایک اوریٹر ہیں، بہت مشہور خیر ہیں، وہ انگلش میں ظاہر سی بات ہے ان کا کام ہے، تو ان کا جو پورا قصہ ہے وہ یہی ہے کہ اور جو بہت لوگوں کے ساتھ ہوا ہے کہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ان کے ساتھ ایک ایسا ہوا جس کی وجہ سے پوری لائف چینج ہو گئی. ان کی کار کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا when he was 18 years old around that. اس کے بعد سے انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ بھائی لائف آفٹر ڈیتھ کیا ہے، یا ایسی لائف گزارنی ہے مجھ کو، پھر وہاں سے وہ ریورٹ ہوتے ہیں. تو کئی سارے لوگوں کے تو یہ پروسیس ہوتا ہے کہ ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسی چیز سامنے ہوئی جس کے بعد سے زندگی کا پورا، جیسے کہتے ہیں 360 یا 180 ڈگری کا چینج آ گیا بالکل زندگی میں. کئی لوگوں کے لیے گریجول ہے یہ پروسیس، اور دونوں کی اپنی خوبصورتی ہے، دونوں پروسیس میں اپنا ایک حسن ہے. ہمارے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ہم زبان سے یہ کہہ پا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا رب ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں، اب اس کے بعد ہمارا پروسیس گریجول کا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی ایک دم سے وہ پروسیس کر دے کہ بالکل چینج ہو جائے سب، بٹ وی ہیو ٹو ہیو استقامہ، کنسسٹنسی. یہ بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. ایک تو یہ ہے
دوسرا گریٹیٹیوڈ، شکر، یہ اس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ انہینس کر دیتا ہے ملٹیپل ٹائمز اس پروسیس کو. دیکھیے شکر پہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، آپ نے بتایا تھا شکر کی ایک واقعہ جو ہے، لیکن میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں پھر سے ایک بار کہ بھائی دیکھیے کچھ لوگ ہیں ان کو اللہ نے عطا کر دیا، ان کے لیے کوئی آزمائش نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جن کو عطا نہیں ہوا، وہ پریشان ہیں، پستی کی حالت میں ہیں. ویسے ہی ایمان کا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ بھائی کسی کے لیے ہوا کہ ایک دم جھم سے جو ہے وہ ایک دم سے ایمان میں آ گیا، ایک دم سے عشق بھی پیدا ہو گیا، اور وہ ایک دم سے جو ہے بہت آگے نکل گیا دین کے معاملے میں. اور ہم جیسے لوگ ہیں، جیسے ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہم ابھی تک، جیسے میں اپنی بات کر رہا ہوں، ابھی تک جو ہے میں چیزوں کو سمجھ نہیں پایا ہوں کہ مطلب یہ کیا ہے. بہت سارے میرے اندر ڈاؤٹس ہیں آلریڈی. تو یہ ایک وہ نہیں، ایک تضاد نہیں ہے اس میں کہ بھائی میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اچھے کام کرتا ہوں، میں کسی کا برا نہیں کرتا، کسی کا نقصان نہیں پہنچایا میں نے. تو یہ کیوں ہے، مطلب اس کو جسٹیفائی کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیے اگر آپ کے سامنے آپ کے بیک ڈراپ میں وہ پرانی ٹائم لائن ہے کہ یو چوز اٹ، یو آر ایکسپیرینسنگ اٹ اینڈ ہاؤ یو کین میک اٹ بیٹر، کہ آپ نے تب فیصلہ کیا تھا یوم ازل میں کہ میں یہ سب ہرڈل پار کر لوں گا، پھر آج ہرڈل سامنے کھڑی ہوئی تو پھر بڑی کیوں ہے، آج ہی میں پار کر سکتا ہوں. ایک بات تو وہ جب پوری ٹائم لائن ہے تو پرابلم چھوٹی ہو جاتی ہے. دوسری چیز یہ والی کہ ہر ایک کا اپنا سفر ہے. اگر آپ ٹرائل میں ہیں تو ٹرائل تو ایسے ہی کریٹ ہوگا نا. ٹرائل تبھی کریٹ ہو سکتا ہے جب عقل کہہ رہی ہو کہ ہاں یہ چیز زیادہ فائدے کی ہے، شارٹ ٹرم گین یہ نظر آ رہا ہے، اور وہیں اللہ رب العزت کا وعدہ ہو یا دین کا وعدہ ہو کہ دیکھو وعدہ فردہ ہے، یہ کرو گے تو یہاں پہ بیٹرمنٹ ہو جانے کے چانسز ضرور ہیں، پروبیبلٹی ہے، بٹ جو اصل انعام ہے تمہارا وہ وہیں ہے آخرت میں. ٹھیک ہے، تو چلیے میں یہ مان لیتا ہوں، جیسے آپ نے بات کی شکر کی، تو جیسے چلیے یہ کہنا تو آسان ہے کہ بھائی آدمی کو شکر کی کیفیت میں رہنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے اور اللہ عطا فرمائے گا. کیسے اس شکر کی کیفیت میں آیا جائے؟ دیکھیے اس کا سب سے آسان اس کا یہ ہے کہ آپ کو اس مینٹلٹی کو بریک کرنا پڑے گا کہ جو میرے پاس ہے وہ تو ہے، وہ جو نہیں ہے. جیسے شکر کے لیے میں ایک کوٹ کہتا ہوں بارہا کہ شکر اصل میں ہے کیا؟ شکر اصل میں یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے اس کی قدر اتنی ہو کہ جو نہیں ہے اس کی فکر ختم ہو جائے. اب یہ کہنا آسان ہے، آف کورس ایزیئر سیڈ دین ڈن، بٹ اگر آپ اس کو پریکٹس کرتے رہیں کہ میرے پاس جو ہے اس کی تو میں قدر کروں پہلے، کہ میں ورتھ اٹ ہوں، کہ میں آگے پہنچ سکوں، اگلا اسٹیپ لے سکوں، کہ میں اور چیزیں ایکوائر کر سکوں اور ان کا شکر ادا کر سکوں. اگر میں اس کا قدر نہیں کر پا رہا، اس کی قدر میرے پاس نہیں ہے، جو مومنٹ ابھی میرے پاس ہے، تو اس کا مطلب آنے والے ٹائم میں مجھے جو بھی ملے گا اس کی بھی قدر نہیں ہو پائے گی. اور یہ تو انسانی فطرت ہے نا کہ وی ٹیک فار گرانٹیڈ، ان چیزوں کو ہم گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں جو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں. مارجن لا آف ڈیمینشنگ یوٹیلٹی، اکنامکس کا لا ہے کہ یہ تو ہو گیا میرے پاس، اب یہ نہیں ہوا. دنیا میں بے دریغ لوگ ہیں، بلکہ میجورٹی آف پاپولیشن ہے جن کے پاس یہ نہیں ہے، سر پہ چھت نہیں ہے، ٹیبل پہ کھانا نہیں ہے، بدن پہ وہ کپڑے نہیں ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں تو شکر بنتا ہے، اس کا بہت شکر بنتا تھا، لیکن ہم اس طرح سے شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا نہیں، لیکن تم میں سے بہت قلیل ہیں جو شکر کرتے ہیں. اچھا اس میں کمال کی بات، جو شیطان کا بیسک آرگومنٹ تھا نا، جب اللہ رب العزت نے وائس ریجنٹ اور خلافت جو ہے انسان کو دی ہے، تو وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ یہ گناہ کرے گا، وہ یہ تھا کہ یہ آپ کو رب نہیں مانے گا، وہ یہ تھا کہ یہ آپ سے زیادہ ترجیح کسی اور کو دے گا. یہ سب نہیں کہا اس نے، یہ سب بھی ہوں گے، لیکن اس نے جو بیسک آرگومنٹ رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ میں یہ پروو کر دوں گا، اللہ رب العزت مجھے مہلت دی گئی کہ میں یہ پروو کر دوں گا کہ یہ اس کے لائق نہیں ہے اور یہ انگریٹفل ہے، یہ شکر نہیں کرے گا یا یہ شکر نہیں کرتا. تو یہ انسان کی انیٹ کہہ لیجیے، اس کے پاس آپ نیگیٹو کہنا چاہیں نیگیٹو کہہ سکتے ہیں، کہ نیگیٹو چیز ایسی ہے کہ وہ جو بھی چیز مل جاتی ہے وہ تو ٹھیک ہے، جو کسی دوسرے کے پاس نظر آتی ہے وہ نہیں ہے میرے پاس. اس کی فکر اسے اتنی کھائی جاتی ہے کہ راتوں کی نیند حرام کر لیتا ہے وہ. اب وہی بات کہ اگر اسے عشق نصیب ہو گیا، اب عشق جس عشق کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ وہ مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ ڈیفینیشن بدلی ہوئی ہے عشق میں. زیادہ تر آپ کو وہ انگلش کا جو ورڈ ہے لو، وہ کہیں سے کہیں تک جسٹیفائی نہیں کر پاتا، لیکن تب بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے. آپ اس عشق کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں
کہ اللہ رب العزت سے یا اس کے محبوب سے عشق کیسا ہو, محبت کیسی ہو. ایک محبت ہے جو آپ اپنے اسپاؤس سے کرتے ہیں, وائف سے, وائف ہسبینڈ سے کرتی ہے, ایک محبت وہ ہے. ایک محبت وہ ہے جو آپ اپنی اولاد سے کرتے ہیں, ایک محبت وہ ہے جو آپ اپنے بھائی بہن سے کرتے ہیں, ایک محبت وہ ہے جو آپ اپنے والدین سے کرتے ہیں, ایک محبت وہ ہے جو آپ اپنے دوستوں سے کرتے ہیں, ایک محبت وہ ہے جو آپ انسانیت سے کرتے ہیں. اگر آپ مطلب امیجن کر سکیں ان ساری محبتوں کو ایک جگہ جمع کر لیں, اور اس میں سے آف کورس جو لسٹ والا پہلو ہے وہ فزیکلٹی والا پہلو نکال دیں, اور اس کو جتنا پیور کر سکتے ہیں کر لیں. وہ محبت ہے جس محبت کی بات ہو رہی ہے, وہ عشق ہے جس عشق کی بات ہو رہی ہے. جیسے وہ لیلا مجنو کا ایک مشہور قصہ ہے, وہ جو بہت لوگوں نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا, کہ میرے خیال سے اس میں مووی میں بھی ہے شاید وہ, کہ وہ مجنو جو ہے کسی کے سامنے سے نکل گیا اور وہ شخص نماز ادا کر رہا تھا, تو اس شخص نے مجنو سے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں میں نماز ادا کر رہا ہوں, نماز میں تو سامنے سے نکل گیا, کتنا گناہ کی بات ہے. تو اسے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ بڑی عجیب بات ہے, میں لیلا سے عشق کرتا ہوں تو مجھے یہ نظر نہیں آیا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو اور میں سامنے سے نکل گیا. تم اللہ سے عشق کرتے ہو اور تمہیں میں نظر آ گیا کہ میں سامنے سے نکل رہا ہوں. تو اب یہ جو بات تھی, کہنے میں یہ آپ کے لیے پوئٹک بات ہے صاحب, حقیقت نہیں ہے اس بات میں, لیکن کہیں نہ کہیں اس میں حقیقت موجود ہے. جب اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندوں سے ارریسپیکٹو کہ وہ کیا کر رہے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں اپنے بندے سے. اب 70 جو ہے عربی میں وہ ظاہر سی بات ہے کہ فگر آف اسپیچ ہوتا ہے سمجھانے کے لیے, کہ جب آپ کہتے ہیں نا انفائنائٹ تو 70 کہہ دیا جاتا ہے. تو اب ماں کی محبت سے زیادہ محبت کس کی ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں انفائنائٹ ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں, اور اس کی دلیل ہمارے سامنے ہے. آپ بہت سارے لوگ ہیں جو رب کو رب نہیں مانتے, بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے محبوب کو محبوب نہیں مانتے, اس کے باوجود بھی وہ ان پہ کوئی چیز تنگ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تمہارا ٹائم یہ ہے, تم نے اب یہ بات ہماری فلسفی کے تھرو ہم اس میں ایڈ کرنے کی کوشش کریں کہ تم نے یوم الس میں وعدہ کیا تھا یہ ہرڈلز پار کرو گے, تم نہیں کر پا رہے ہو, لیکن اس کی سزا میں ابھی نہیں دے رہا, تمہارے پاس مہلت ہے, یو پروو یور سیلف. وہ احسان کر رہا ہے, وہ آپ کو رزق پہنچا رہا ہے جو رزق آپ تک پہنچنا ہے, آپ تک اپنی ہوائیں تنگ نہیں کر رہا, اپنی جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ تنگ نہیں ہو رہی ہیں آپ کے اوپر. اس کے باوجود بھی آپ کے پاس شکر نہیں ہے, اس کے باوجود بھی آپ کے پاس عشق نہیں ہے. اب میں نے اسی لیے کہا تھا کہ وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ عشق اور مومن تو اٹس اے سینونیم, یہ الگ ہو ہی نہیں سکتے, یہ ایک جگہ پہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے, عقل یہ فیصلہ کرتی کہ چون چنا کرتی, سوچتی کہ بھئی آگ میں پھینکا جا رہا ہے, چلو یہ والی بات کہہ دیتے ہیں, ابھی نکل جاتے ہیں اس کے ظالم کے اس سے پھندے سے نکل جاتے ہیں, اس کے بعد کلیم کر لیں گے, ابھی جو ہے کوئی راستہ نکال لو. لیکن عشق نے فیصلہ وہاں پہ کر لیا کہ ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں, آگ میں پھینکنا آگ میں پھینک دو. وہ عشق کا فیصلہ تھا. عقل ابھی تک لب بام کھڑی ہوئی تھی, کہیں ایج پہ کھڑی ہوئی تھی کسی ٹیرس کے اوپر, اور سوچ رہی تھی کروں کہ نہیں کروں. عشق فیصلہ کر چکا تھا کہ کر لینا ہے. تو اگر آپ کو عشق نصیب نہیں ہو رہا تو کوشش کریں کہ اس مومنٹ آف آ کو ڈھونڈیں. وہ اب اس کے لیے کوئی اردو میں کیا لفظ ہو سکتا ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے, کہ آپ ایکسائٹیڈ ہوں دیکھ کے کہ ارے یار عشق ایسا ہوتا ہے, اچھا صحابہ نے ایسے کیا تھا, اچھا اولیاء اللہ ایسے کرتے ہیں, اچھا ائمہ اکرام نے ایسے کیا تھا, یہ بھی محبت ہوتی ہے. آپ مومنٹ آف آ کریٹ کر دیتے ہیں انسان کا انسان سے عشق دیکھ کے, کہ ارے بھائی فلاں لڑکے نے فلاں لڑکی سے عشق کیا, اس نے ایسا کر دیا تھا, یا فلاں لڑکی نے کیا اس نے ایسا کر دیا تھا, جو کہ آف کورس وہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں اس چیز کو, ہاں لوگ جانے دے دیتے ہیں. ہاں. تو اب یہاں پہ وہ مومنٹ کریٹ ہو جا رہا ہے, وہاں پہ کیوں نہیں کریٹ ہو پا رہا؟ کیا بات ہے, کیوں لیگ کر رہے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے لیگ کر رہے ہیں کہ ایک تو ہمارے پاس شکر بھی نہیں ہے, ادب بھی نہیں ہے, عقیدت بھی نہیں ہے, استقامت نہیں ہے, کنسسٹنسی نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے فرض کر لیں کہ ادب پہلا ڈور تھا جو آپ کو کراس کرنا تھا, آپ وہاں سے نکلے عقیدت پہ پہنچے. ادب کیا تھا؟ ادب یہ تھا کہ آپ کو ڈیکورم پتا ہو کہ میں اللہ رب العزت کی بات کر رہا ہوں تو اس کے لیے ڈیکورم کیا ہے, میں اس کلام کو پڑھ رہا ہوں اس کا ڈیکورم کیا ہے, میں اس کے محبوب کا ذکر کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا ڈیکورم کیا ہے, میں اصحاب کا ذکر کر رہا ہوں اس کا ڈیکورم کیا ہے. یہ ڈیکورم ادب ہو گیا. عقیدت کیا تھی؟ جب اس ڈیکورم کے اندر آپ کی انٹینسٹی جڑ جائے گی ایموشنز کی. ابھی تک تو صرف ڈیکورم تھا کہ بھائی جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے انگریز کے جو کورٹس ہوا کرتے تھے اس میں دے یوز ٹو ٹیک آف دیئر ہیٹس, کہ وہ اپنی ہیٹس اتارتے تھے اپنے سینئر کے سامنے. یہ شاید ابھی بھی پریکٹس ہوتا ہو کہ وہ کیوں, وہ سینئر ہے تو آپ نے ہیٹ اتارا اپنا, کہ میں آپ کو سینیورٹی آپ کی دکھا رہا ہوں, ادب دکھا رہا ہوں, آپ کو رسپیکٹ دکھا رہا ہوں. یہ ادب تھا.
عقیدت یہ ہے کہ اس میں آپ کے ایموشنز انوالو ہو گئے پوری طرح سے, کہ وہ ریورنس اب پہنچ گیا بات کر. جب اس چیز کی پریکٹس ہوتی رہے گی, اس پہ کنسسٹنسی آ جائے گی, چاہے وہ آپ کی نماز ہو, چاہے قرآن کی تلاوت ہو, چاہے اس کے محبوب کا ذکر ہو, تو کیا ہوگا, عشق تک پہنچنا سفر آسان ہو جائے گا. ایک نہ ایک دن عشق کے در سے آواز آئی جائے گی کہ ٹھیک ہے بلا لو, اندر آ جاؤ, ملاقات کر انشاءاللہ لیتے ہیں. انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے, یہ ہم نے بات کی. اب میں ایک پرٹیکولر انسٹنس میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے جو لوگ آلریڈی اس وقت ڈپریشن میں ہیں یا پریشان ہیں, ان کو آپ کیا میسج دیں گے کہ ان کے لیے وہ کیا کریں کہ اس ڈپریشن سے باہر نکل سکیں اور وہ عشق کا راستہ کھوجنے کی صلاحیت پیدا کر سکیں؟ دیکھیے, وہ یہ جو راستہ نکلنا ہے وہ اللہ کے کلام سے نکلنا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں کے حالات نہیں بدلتے جو لوگ اپنا حال نہ بدلیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اونس ان لوگوں پہ ڈالا. آف کورس میں ان کی بات نہیں کر رہا, ڈپریشن اٹ سیلف از اے ویری جیسے کہتے ہیں ڈیپ تھنگ. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایکسٹریم ڈپریشن کے اندر ہے تو اس کے لیے آسان نہیں ہوتا. آپ اس سے بہترین بات کریے تو اسے یہ لگتا ہے کہ بھائی تم کر سکتے ہو بات, کیونکہ تم اس فیز میں نہیں ہو. میں جس فیز میں ہوں تو آئی کی ناٹ ہیلپ مائی سیلف. تو وہاں پہ کاؤنسلنگ کی, وہاں پہ مدد کی بالکل ضرورت پڑتی ہے. اس میں کوئی شرم کی بات بھی نہیں ہے, ہم سب لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے. اسلام نے یا آپ کے دین نے مشورے کو اتنا امپورٹنٹ کیوں دیا, اتنی امپورٹنس جو رکھی ہے مشورے کی, وہ کیوں رکھی ہے کہ کاؤنسل کرو, مشورہ لو لوگوں سے. مشورے میں برکت ہے تاکہ تمہارا ایک سوشل سرکل ہو. اور سوشل سرکل کیسا ہو, ہر طرح کا آدمی آپ کا سوشل سرکل نہ ہو. آپ کو سوشل سرکل بھی وہ لوگ ہوں جو وائز ہوں, جن کے پاس وزڈم ہو. اور پھر وزڈم پہ کیا خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صلی کہ اللہ علیہ وسلم, حکمت, وزڈم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے, جہاں پڑی ملے اٹھا لے. اس میں کوئی تفرقہ, کوئی چیز نہیں رکھی کہ فلاں ریلیجن سے اٹھانا, فلاں چیز سے اٹھانا, فلاں کاسٹ سے اٹھانا, گورا سیاہ کوئی کلر, کچھ نہیں. وزڈم ہے, حکمت ہے, یوز اٹ, اس کو اٹھاؤ, اس کا استعمال کرو. اب وہی وزڈم یہاں پہ موجود ہے جس میں آپ نے ڈپریشن کا ذکر کیا کہ یا تو آپ ریچ آؤٹ کریں ہیلپ کے لیے, اگر آپ نہیں کر پا رہے تو پھر یہ فلسفے مدد کریں گے آپ کی. انشاءاللہ. کیا فلسفہ, کہ ایک لمبی ٹائم لائن جو میرے پاس ہے, اس میں ایک بہت چھوٹا سا اسپین ہے جس میں ٹیسٹ دے رہا ہوں, اس ٹیسٹ کے اندر بھی میرے پاس مدد موجود ہے. اب مجھے کیا کرنا ہے, اپنے حال کو بدلنا ہے, اپنے اس مومنٹ کو بدلنا ہے جس مومنٹ میں ہوں. اگر میں نے اپنے اس مومنٹ کو, حال کیا ہے, دا مومنٹ, جس مومنٹ میں آپ ہیں وہ حال ہے, وہ نہ مستقبل ہے نہ آپ کا پاسٹ ہے, ماضی ہے, وہ آپ کا پریزنٹ ہے. اگر آپ نے اس میں اپنے اوپر محنت کر لی, اس حال کو بدلنے کی کوشش کری, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی مدد آ جائے گی اور آپ کے حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ. اس کی ایک اور مثال میں دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص, اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, بہت پریشانیاں ہوں, ڈپریشن ہو, مشکلیں کھڑی ہوئی ہوں, جہاں دیکھتا ہوں وہاں مشکلیں نظر آتی ہیں, وہ شخص کسی طرح سے کوئی ایک چیز ایسی اٹھا لے جو اسے لگتا ہے یہ چیز ہاں میرے پاس جو ہے یہ واقعی میں ورتھ اٹ ہے. چاہے اس کے پیرنٹس ہوں, چاہے اس کے اسپاؤز ہو, چاہے اس کی اولاد ہو, چاہے کھانا ہو, چاہے سر پہ چھت ہو, کچھ بھی ایک چیز. اور ایسا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص ایسا ہوگا جو ڈپریشن میں ہو اور اس کے پاس کوئی ایک چیز شکر کے لائق نہ ہو. اس چیز پہ آل دو اگر اسے لگتا بھی ہے یہ چیز سب کے پاس ہے, بھائی بہت کامن ہے, تو بھی ایسا شکر کرے کہ بھائی اللہ کی بہت بڑی نعمت مجھے مل گئی, اس سے انکار ہی نہیں. اور اس پہ جب شکر کی پوری کوشش وہ کرے گا تو وہ دروازے جو اسے بند نظر آ رہے تھے ان میں کھڑکیاں, ان میں در کھل جائیں گے. اس کی وہ نعمتیں جو اس میں بند بھی تھیں وہ بھی کھل جائیں گی اس ایک نعمت پہ شکر کرنے کی وجہ سے. جن نعمتوں کا انتظار تھا وہ بھی مل جائیں گی. لیکن آپ گریٹیٹیوڈ پہ آئیں, اور وہی میں نے کہا کہ گریٹیٹیوڈ یا عبادت یا ذکر فار اے ٹائم بینگ نہیں, وہ آپ کی استقامت بن جائے. استقامت کیا ہے, اب جیسے میں آپ سے اگر پوچھوں, کیونکہ اسی میں ایڈڈ ہے یہ چیز, آپ کے لحاظ سے استقامت کیا ہوگی؟ ٹو مینٹین کنسسٹنسی, اور کسی ایک چیز پہ جو ہے, کسی ایک عمل کو لگاتار کرتے رہنا اور اس پہ قائم رہنا, irrespective of the fact کہ آپ کا فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیے آپ نے ایک ورڈ یوز کیا, قائم رہنا. نماز کے لیے وہی آتا ہے, اقیم الصلاۃ, قائم کرو نماز کو, کہ اسٹرینتھن کرو اس کو. یہ اس میں وقت اور حالات جو ہیں وہ اس میں ڈپریسیشن کریٹ کرتے ہیں, وسوسے اس میں ڈپریسیشن کریٹ کرتے ہیں. یو ہیو ٹو اسٹرینتھن اٹ, تو قائم کرو اس کو. اب استقامت
کے لیے غوث اعظم کا بہت شاندار قول، ہر قول ان کا خیر شاندار ہے. آپ نے فرمایا کہ فرزند استقامت سب سے بڑی کرامت ہے. آپ کرامت اڑنے کو سمجھیں، پانی پہ چلنے کو سمجھیں، لیکن بائی آل مینس جو سب سے بڑے ولی ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ استقامت سب سے بڑی کرامت ہے. اگر تمہیں کنسسٹنسی مل گئی، استقامت کو لے مینس لینگویج میں اگر آپ کو سمجھنا ہو، جیسے میں نے سمجھا، تو یا ہمارا کبھی شاید ڈسکشن ہوا اس پہ، کہ استقامت یہ ہے کہ آپ کے موٹر نیورونز کا ریئیکشن وہ بن جائے، وہ استقامت ہے. جیسے آپ کا بائی ڈیفالٹ سیٹنگ جب وہ بن جائے گی، وہ استقامت کہلائے گی. فرض کر لیں ایگزامپل اس کا یہ ہے کہ جیسے ایک مثال کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، بات کرتے میں ایک دم سے آپ کا ہاتھ جو ہے کانشیسلی نہیں، اپنے آپ ٹچ کر گیا کسی گرم چیز کو. جیسے ہی ٹچ کرے گا، آپ نے اس کی طرف دیکھا نہیں کہ گرم ہے کہ نہیں، آپ فوراً ہاتھ ہٹاتے ہیں اپنا. یا آپ کسی سے بات کر رہے ہیں کہیں پہ کھڑے ہوئے، اور آپ کو ایسا لگا کوئی گاڑی کوئی تیزی سے آ رہی ہے پیچھے سے، آپ یہ نہیں دیکھتے کون آ رہا ہے کیا آ رہا ہے، بٹ آپ کا بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ایسی ہے کہ آپ فوراً پہلے سائڈ میں کرتے ہیں، اپنا آپ سیکیور کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں پیچھے کیا تھا معاملہ. صحیح. یہ کیا ہے کہ آپ کے موٹر نیورونز کا ریئیکشن ہی یہ بن گیا ہے. تو جس دن آپ کی استقامت، آپ کی عبادت، آپ کی پرائیورٹی آپ کا ڈیفالٹ ریئیکشن بن جائے، اس دن سمجھیں کہ استقامت حاصل ہو گئی ہے. بہترین بات. ٹھیک ہے حمزہ بھائی، تو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں آج کا سیشن، اور انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کر رکھیں گے. انشاءاللہ. آپ کے سامنے سوال رکھتے رہیں گے اور فیض حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.